لیکن سب سے پہلے تو ان اصطلاحات کو ہم اس وقت سمجھ پائیں گے کہ ہم اسلام کے نظام معیشت کو سمجھیں۔ جی، اسلام کا جو نظام معیشت ہے نا، وہ کمانے کا نظام نہیں ہے، وہ خرچ کرنے کا نظام ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، اللہ اکبر۔ دیتے ہم ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا یوں کہہ لیجئے کہ کسب کمانا، وابتغوا من فضل اللہ اگرچہ حکم ہے اور کمائی کی بہت ساری فضیلت بھی ہے، جی، اور بیوی بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے آپ اگر رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم مال کما کے اس کے ڈھیر لگائیں۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کے پابند ہیں، اس کے مکلف۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے مقابلے میں جو سودی معیشت ہے نا، سودی معیشت کمانے کی معیشت ہے کہ آپ 1 روپیہ لگائیں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے آنے چاہیے، اور ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے۔ لہٰذا آپ قرض دے دیں، آپ کہیں پہ خرچ کر لیں، آپ جو بھی کرتے ہیں آپ اس کے ان ریٹرن کوئی چیز لیتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دینا تو قرض حسنہ دیں، اور پھر بھی اگر وہ مدت پر جو مدت متعین کی گئی ہے اگر وہ نہیں دے سکتا واپس، تو آپ اس کو اور فناظرۃ الی میسرہ، اس کو اور خوشحالی تک اور مہلت دے دیں۔ وان تصدقوا خیر لکم، اگر ویسے ہی آپ صدقہ کر دیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں بہتری اس بات میں کہی جا رہی ہے کہ بس خرچ کرتے جائیں اور دیتے جائیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ کی بات بھی ہے، بس دیتے جائیں آپ رشتہ داروں کو، کبھی یہ نہ دیکھیں کہ آ کیا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر جو معاشی تصور ہے وہ مختلف ہے۔ سودی معیشت اور ہے، وہ کمانے کی معیشت ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہ ان دو جو نظام ہائے معیشت ہیں، ان میں سے جو امپلیمنٹ ہوگا لوگوں کا ذہن بھی اسی طرح سے بنے گا، لوگوں کا طرز عمل بھی وہی ہوگا۔ لہٰذا کوئی شخص نہ سروسز فری دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ وہ اپنا کوئی الفاظ فری دینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس کو خیال یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر کمائی ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی پیسے آنے چاہیے، اور ہر چیز کو وہ مادی کمائی کے تول میں تولتا ہے اور اسی پیمانے اور معیار پر دیکھتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ابتدا میں بات کر دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کچھ چیزیں تو شریعت نے مقرر کر دی ہیں۔ اموال میں ایک معین حصہ ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے طبقے کے لیے۔ لیے۔ اب وہ حصہ کتنا ہے؟ اب جتنا مال ہے اس میں سے اتنا حصہ ہے۔ اب اس کے حساب سے کچھ تو فکس کر دیا شریعت نے کہ یہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ ایک جو آپ نے شروع میں کہا زکوٰۃ ہے، اور ایک صدقات ہے اور خیرات۔ زکوٰۃ تو وہ ہے جو بچت پر ہے، یہ انکم ٹیکس نہیں ہے، یہ بچت ٹیکس ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ بچت بھی وہ جس پہ 1 سال گزر جائے، اور اس کا بھی ایک خاص لیول، ایک خاص سطح ہے، اور وہ سطح سونے میں اور ہے، چاندی میں اور ہے، مویشیوں میں اور ہے، اور اگر آج کل کرنسی کا جو سلسلہ ہے تو اس کے بھی ایک کوئی نہ کوئی معیار متعین کرنا پڑے گا، اس کے حساب سے، اور ہر ایک کا معیار الگ الگ۔ لہذا اس میں سے فکس کر دیا اگر سال مال پڑا رہا ہے تو 2.5% آپ نے دینا ہی دینا، یہ زکوٰۃ۔ اس کے الگ مصارف بھی بتا دیے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کو نفل، اس کو فرض صدقات بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر فرض صدقہ، انما الصدقات، زکوٰۃ کو فرض صدقہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ ہے جو زمین کی آمدنی پر ہے، صحیح، وہ آمدنی پر ہے، اس کا نام ہے عشر۔ عشر، ٹھیک ہے۔ اور وہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ اس دن نکالنا ہوتا ہے جس دن آپ کٹائی کرتے ہیں۔ اس کا بچت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ منافع میں جا رہے ہیں کہ آپ گھاٹے میں جا رہے ہیں، آپ خسارے میں بھی جا رہے ہوں۔ تو 5 وسق جو ہے خاص ایک یہ ٹرم ہے، 5 وسق یعنی آپ سمجھ رہے تقریباً 19 من بنتا ہے۔ وہ اگر اتنا آپ کی فصل آ رہی ہے تو آپ نے اس میں سے 10% دینا ہے، اور صرف اس صورت میں کہ اگر آپ نے اس کو سیراب وغیرہ کرنے کے لیے پانی پہ کچھ پیسے خرچ کیے ہیں اور کٹائی وغیرہ پہ پیسے خرچ کیے ہیں، تو پھر آپ اس کو نصف عشر شریعت نے ایک اجازت دی ہے، پھر آپ 20واں حصہ دیں گے، یعنی 5% دیں گے، پھر آپ کو 10% نہیں ہوگا۔ لیکن دینا اس دن ہے
جس دن آپ نے کٹائی کی اور جس دن آپ نے فصل اٹھائی، تو اس میں خسارے اور بچت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری چیز ہے صدقات نافلہ، نفلی صدقات، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی نہ تو کوئی لمٹ ہے، نہ اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص جو ہے اس کے جیب میں 10 روپے ہیں، اس میں سے 1 روپے صدقہ کر دے۔ اور ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ، جو آدمی غریب ہے اس کے پیسے جائیں گے، وہ غریب آدمی اس کے پیسے یعنی کم ہو جائیں گے، تو اس کے لیے گارنٹی شریعت نے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا صدقے سے۔ اب بظاہر کم ہو رہا ہے، آپ 10 روپے میں سے 1 روپے دے رہے، باقی 9 رہ گئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 9 آپ کو وہ برکت دیں گے، اس کے اندر وہ یوٹیلیٹی ہوگی جو 10 میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دے گا۔ لہٰذا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، یہ گارنٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں یہ تینوں چیزیں اسلامی معاشرے کے اندر، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، جو اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ معیشت جو دولت ہے وہ صرف امیر لوگوں تک نہ رہ جائے بلکہ غریبوں تک بھی منتقل ہوتی رہے، اور ایک گردش دولت کا ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔